شام کو حضرت حسین کو شہید کر کے حضرت حسین کا سر دربار ابن زیاد میں لایا گیا کہ ابن زیاد خبیث نے اپنی چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں کو ایسے کر کے ہلا رہا تھا۔ اس واقعے کے نتائج کیا ہیں؟ اور پچھلے جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یزید کی ان خباثتوں کا حضرت امیر معاویہ کو الزام دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ اس پر کچھ حضرات کے میسیجز آئے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، تو میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں اور اسی پر ختم کروں گا۔ کیا معاویہ بن یزید کی نیکی کا سارا دار و مدار بھی یزید پر ہوگا؟ کسی کے اندر ہمت ہے یہ کہنے کی؟ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ اور اس کا ایک حصہ بیان ہو گیا تھا، اور بات چل رہی تھی یہاں پر کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے قریب پہنچے اور معلوم ہوا کہ کوفے والوں نے جو خط لکھے تھے اور کوفے والوں نے جو انویٹیشن بھیجے تھے، ابن زیاد کی معمولی سختی سے تمام کے تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو معاملات کا اندازہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں کوفے والے جو کہ کھڑے ہو سکیں۔ زندگی میں بہت سے آپ کے ایسے مراحل آئیں گے کہ لوگ آپ کو جسے کہتے ہیں نا آسمانوں پر چڑھا دیں گے، اور آسمانوں پر چڑھانے کے بعد سیڑھی نیچے سے کھینچ لیں۔ حضرت جی قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور فلاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو مشکل اوقات میں ساتھ دیتے ہیں، بہت کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، آپ اندازہ کریں، احد میں نکل رہے ہیں، نکل چکے ہیں، میدان احد کی طرف رواں دواں ہیں۔ 1000 بندے تھے، 300 بندے الگ ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی منافق جو ہے یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ میری بات نہیں مانی آپ نے، میرا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کریں گے مدینے کا، آپ نے میری بات نہیں مانی، لہذا اپنے 300 بندے لے کر الگ ہو، این میدان جنگ۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے ہیں، ابھی محرم شروع نہیں ہوا، بات یہاں پر چل رہی تھی، تو ابن زیاد نے ایک شخص تھا حر ابن یزید، کیا نام تھا اس کا؟ حر ابن یزید، اس کو بھیجا کہ تم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہو کہ یہاں میرے پاس کوفہ میں آئیں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا کہ مجھے کوفہ جا کر میں تو کوفہ اس لیے جا رہا تھا کہ لوگ بلا رہے تھے، اب وہاں جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں تو اسی مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو رخ تھا سفر کا وہ تبدیل کر لیا، کوفے سے اپنے قافلے کے رخ کو کیا کر لیا؟ ہٹا لیا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مذاکرات شروع ہوئے بعد میں تو 3 آپشن دیے۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے مدینہ جانے دو واپس۔ نمبر 2 یہ کہ مجھے یزید سے ڈائریکٹ براہ راست معاملات طے کرنے دو، اور نمبر 3 یہ کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی شرط منظور نہیں ہے تو پھر مجھے اسلامی سرحدات کی طرف جہاں پر اس وقت جہاد ہو رہا ہے کہیں پر بھی، یعنی مسلمان ریاستوں کی جو جغرافی میں جہاں بھی کہیں کفار کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یزید کے یا تم لوگوں کے جو خدشات ہیں
بغاوت کے حوالے سے وہ بھی تمہارے ختم ہو جائیں گے اور میں اللہ کے نیک کام میں اور جہاد میں مصروف رہوں گا۔ یہ خط لے کر ابن زیاد کے پاس جو شخص گیا، جب قاصد پہنچا پیغام لے جانے والا، تو آپ حضرات نے ایک نام سنا ہوگا بہت زیادہ، شمر کا نام سنا آپ؟ یہ خبیث شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ معاملہ تقریباً حل ہو رہا تھا، اور حر ابن یزید اور ابن زیاد، عمر ابن سعد جو دوسرے لشکر کا سربراہ تھا، وہ بھی خوش تھے کہ جنگ کے بادل چھٹ رہے ہیں، مسلمان کسی معاہدے پر اور ہم لوگ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ابن زیاد کا بھی ایک مرحلے پر یہ رجحان ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے، تینوں باتیں ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو شمر شخص ہے یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ من الجنۃ والناس، وسوسہ جو ہوتا ہے نا صرف جنات یا شیاطین نہیں ڈالتے، انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورۃ الناس میں ہے نا کہ میں وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، من الجنۃ والناس، جنات سے یعنی کہ شیاطین سے، والناس اور لوگوں کے وسوسے سے۔ یہ لوگ ایسے خبیث ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ اس نے کہا، یہ مجلس میں بیٹھا ہو، اس نے کہا تم ہو بے وقوف، حضرت امام حسین کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے یہ کوئی جو ہے معمولی آدمی ہے؟ یہ اس دفعہ اگر ہاتھ سے نکل گئے تو تیرا بھی ستیہ ناس ہو جائے گا، یہ جو تجھے حکومت ملی ہے کوفے کے علاقے میں، گورنری ملی ہے، یہ بھی جائے گی تیرے ہاتھ سے اور وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور یہ نہ ہو کہ یزید تجھے دربار میں بلا کر تیری بھی گردن اڑا دے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کو قائل کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی خباثتوں پر قائل ہونا خود انسان کی اپنی کمزوری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ وساوس سے، جنات و شیاطین کے وساوس سے بچنا خود ہمارا اپنا کام ہے، لیکن بہرحال ایک حقیقت تو ہے، لوگوں کے الفاظ اور لوگوں کی تراکیب اور لوگوں کے وساوس اور لوگوں کا کہنا دلوں کو متاثر تو کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو ابن زیاد کا جو تھوڑا بہت ذہن بنا بھی تھا وہ اس پوری گفتگو کے بعد تبدیل ہو گیا، اور اس نے، شمر نے کہا کہ اب جو ہے نا تیرا قاصد میں بن کر جاؤں گا۔ یہ بیچ کے لوگ جو ہے نا، اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، تو پھر یہ قاصد بن کر گیا، اور اس نے وہاں پر دونوں لشکروں کے جو کہ حضرت حسین کا گھیرا کیے ہوئے تھے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں یہاں معاہدے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ان سے یا تو بیعت کرواؤ یا ان کے اوپر زمین کو تنگ کر دو، پانی وانی بند کر دو، اور یا پھر جو ہے ان کو کوفے لے کر آؤ، کوفے لے کر آؤ ابن زیاد کے پاس، میرے پاس۔ چنانچہ 7 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا 7 محرم کو، اور یہ 2 دن ایسے ہی گزرے، کبھی بات ہو رہی ہے کبھی 9 محرم کی شام تک معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اب جنگ کے آثار ہیں۔ میں بڑا مختصر کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور آخر میں 2-3 نتائج عرض کروں گا۔ 9 محرم کو جب جنگ کے بادل آ گئے اور یہ بات طے ہو گئی کہ تقریباً اب لڑائی ہوگی، اور لڑائی تقریباً ہونے ہی والی تھی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن کا 1 رات کی مہلت مانگی، اور کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دو، میں اللہ سے عبادت کروں گا، اللہ سے مناجات کروں گا، پھر کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ پوری رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت میں، مناجات میں گزاری، اور اگلے دن صبح ہوتے ہی پہل ہو گئی ان کی طرف سے۔ اس میں یہ جو 2 لشکروں کے سربراہ تھے، ایک عمر بن سعد اور حر ابن یزید، عمر بن سعد کے ساتھ 4000 آدمی تھے اور حر ابن یزید کے ساتھ 1000 آدمی تھے۔ تو صبح کو یہ جو حر ابن یزید ہے، یہ مسلسل جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کرتا تھا، پیچھے چل رہا تھا ایک کافی عرصے سے، کوفہ سے جب سے راستہ موڑا تھا مسلسل یہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا،
گھیرے میں لے کر، ایک طریقے سے محاصرے میں لے کر، تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اور اللہ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس شخص کے دلوں میں پاس رکھا، تو صبح کو یہ حسینی لشکر میں آ کے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام لیتے ہیں لوگوں سے، یہ تو دلوں کا معاملہ جو ہے، حدیث میں آیا کہ یہ جو بنی آدم کا دل ہے، بنی آدم کا دل، انسان کا دل اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں، یعنی انگلیوں سے مراد ہماری انگلیاں نہیں، اللہ جو ہے جسم سے منزہ ہیں، پاک ہیں، اللہ کا جسم موجود نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے جس طرح دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز بڑی آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور ہم اس کو موو کر سکتے ہیں، ہم اس کو ہلا سکتے ہیں، ہم اس کو پاس کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کا دل بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ یہی عمر بن یزید جو مسلسل محاصرہ کرتے ہوئے آ رہا ہے، 10 محرم کی صبح کو حضرت حسین کے ساتھ آ کے مل گیا۔ چنانچہ جنگ ہوئی، اور آپ کو تمام تفصیلات کا معلوم ہے، شام تک جو ہے آل محمد کو شہید کر دیا گیا، سب کو، سوائے ایک شخص کے، اور اس شخص کا نام تھا علی بن حسین، جسے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی کہا جاتا۔ یہ اس وقت بیمار تھے اور اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، اور جنگ میں شریک نہ ہونے، اور اگلی جو حسینی سادات کی تمام نسل جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین سے پھر آگے چلی ہے۔ اللہ نے اتنی برکت اولاد میں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ شام کو حضرت حسین کو شہید کر کے حضرت حسین کا سر دربار ابن زیاد میں لایا گیا، تو وہ تاریخ میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ ابن زیاد خبیث نے اپنی چھڑی سے، یہ جو چھڑی ہے اس سے جو ہے نا حضرت حسین کے ہونٹوں کو ایسے کر کے ہلا رہا تھا، سر مبارک۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وہ خبیث، میں نے ان لبوں پر پیغمبر کے لبوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا، اور اگر مجھ میں طاقت ہوتی اور میرا جسم توانا ہوتا اور میرے اندر کوئی رمق اور دمک باقی ہوتی تو میں اس وقت تیری گردن اتار دیتا، کوشش کرتا۔ حالانکہ دربار تھا، اس کے لوگ تھے، فوج تھی۔ یہ واقعہ ہے جو میں نے مختصر عرض کیا۔ اس واقعے کے نتائج کیا ہیں، اس پر آ کر ہم سب جو ہے نا بس کر دیتے ہیں، واقعہ سن لیتے ہیں ہر سال، اور سننے کے بعد بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، میں نے جیسے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، وہ شخصیت تھی کہ اس وقت روئے زمین پر ایسی شخصیت نہیں تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہی لشکر جو قتل کرنے آیا ہوا تھا، جب نمازوں کی صفیں بنتی تھی تو پورا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نماز بھی ادا کرتا تھا۔ جو لشکر قتل کرنے آیا ہوا تھا، نماز بھی حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے، ایسے خبیث لوگ تھے۔ اور دلوں کے اندر کیا ہے کہ قتل کرنا ہے۔ بدبختی کی اس سے بڑی کوئی علامت نہیں۔ تو جب شہید ہو گئے تو اس کے نتائج، وہ آج امت نے اس کے نتائج کو حاصل نہیں کیا، اور نتیجے 2-3 ہیں۔ یہ سارا کچھ آل رسول نے اپنا گلا کٹوا دیا اور اپنی نسل کو ختم فرما دیا، سوائے امام زین العابدین کے کوئی نہیں بچا۔ یہ کس لیے ہوا تھا؟ دو وجوہات سے جو میں نے عرض کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام کا جو اسٹرکچر ہے ریاست کا، وہ شورائیت کی بنیاد پر ہے، مشورے کی بنیاد پر ہے۔ وہ خود خلافت کے دعوے دار نہیں تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
اگر یہ حضرات حکومت کے دعوے دار ہوتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کیا نہیں کیا؟ اور اس معاہدے کی تصویب کس نے کی تھی؟ میں نے کیا عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اللہ پاک اتحاد اور اتفاق فرمائیں گے۔ گویا یہ کہ پیغمبر اپنی زندگی میں اس صلح کی توثیق فرما کر اسٹیمپ لگا کر جا رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی اس صلح کے اوپر بولتا ہے تو بولے، پیغمبر اپنی زندگی میں اس کی توثیق فرما کر گئے ہیں۔ ایک بات کہ نظام جو بھی ہو وہ مشورے کی بنیاد پر ہو، چاہے اجتماعی نظام ہو، حکومت کا نظام ہو، سیاسی نظام ہو، اقتصادی نظام ہو، آپ کا انفرادی گھر کا نظام ہو، اس کے اندر مشاورت بہت بہترین چیز ہے اور اللہ کی تائید مشاورت کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ اس شورائیت سے ہٹ رہا تھا جو پیغمبر کی سنت تھی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اکثر معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، پھر بھی فرماتے تھے۔ اس کی برکات ہے، اس کی رحمتیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جب فسق کی حکومت ہو، جب ایسی حکومت ہو کہ جس کے اندر فسق و فجور عام ہو، تو پھر اس وقت معاشرے کے تکڑے افراد کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں جیسے بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، جتنی مقدور بھر استطاعت ہو۔ ایک مصنف ہے تو وہ اپنے قلم کے ذریعے، ایک مبلغ ہے تو وہ اپنی زبان کے ذریعے، ایک سیاست دان ہے تو وہ اپنی سیاست کے ذریعے، ایک پولیٹیکل ورکر ہے وہ اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کے ذریعے، ایک سماجی خدمتگار ہے تو وہ اپنی خدمت کے ذریعے سے اس شعور کو بلند کرے کہ ہمارے جو حالات ہیں ہمیں اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تو یہ دو نتیجے حضرت امام حسین کی شہادت سے نکلتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہمارے آپس کے معاملات مشاورت کی بنیاد پر حل ہونے چاہیے۔ تان و تشنی، الزام لگانا اور اسی طریقے سے معاشرے میں فساد پھیلانا اور معاشرے کے اندر غلط خبریں پھیلا کر ایک دوسرے کو پست کرنا، نیچے دکھانا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اس سے فساد ہوگا اور ہو رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا المیہ۔ پیغمبر مدینے میں آئے، سب سے پہلے اپنے ساتھ کس کو بٹھایا؟ یہودیوں کو، اتمام حجت کرنے کے لیے۔ پیغمبر مدینے میں آئے، باوجود چاہت کے اپنا قبلہ کس کو بنایا؟ ابتدائی 16 مہینے بولے بھائی یروشلم کو، بیت المقدس کو۔ کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ ہماری ذہنی ہم آہنگی ہو سکے یہودیوں کے ساتھ، لیکن نہیں ہوئی نہیں، لیکن اپنی مقدور بھر کوشش کی۔ اور جو لوگ زمانے میں اپنی ضدوں پر اڑے رہتے ہیں اور اپنے معاملات، ان کے ساتھ انجام بہت برا ہوتا ہے، ان کا انجام صحیح نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسوہ حسینی کے اندر جو نتائج اور ثمرات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پچھلے جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یزید کی ان خباثتوں کا جو بھی کچھ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو الزام دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ اس پر کچھ حضرات کے میسیجز آئے، ان کو ہوگا اور کہ جی یہ کیا بات ہوئی، تو میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں اور اسی پر ختم کروں گا۔ اگر یزید کی خباثتوں کا سارا الزام حضرت امیر معاویہ پر ہو
تو پھر میرا ایک سوال ہے، یزید کا بیٹا، یزید مر گیا 3 سال کچھ دن حکومت کر کے، یزید کے بعد تخت پر بیٹھا معاویہ بن یزید، اس کا نام بھی معاویہ تھا، اپنے دادا کے نام پر معاویہ، اور تمام مورخین اس بات کو لکھتے ہیں کہ معاویہ بن یزید انتہائی بہترین انسان تھا اور اہل بیت کی محبت میں گرفتار شخص تھا۔ 19 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور 60 دن حکومت کی، بس کتنے دن؟ 60 دن، اور ایک دن آ کر ممبر پر بیٹھا اور اس نے ممبر پر آ کے بیٹھ کے کہا کہ مجھے اس تخت سے اہل بیت کا خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، لہذا آج سے میں خلافت کا یہ چغہ اور خلافت کا یہ منصب اتارتا ہوں اور تم لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، جس نے جو جی چاہنا کرے۔ اور اپنی خلافت سے 60 دن کے بعد 19 سال کا نوجوان 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا شخص دستبردار ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمام مورخین کسی بھی مکتب فکر کے ہوں معاویہ بن یزید کا احترام کرتے ہیں۔ اگر یزید کی خباثتوں کا الزام حضرت امیر معاویہ پر ہو تو پھر میرا یہ سوال ہے، کیا معاویہ بن یزید کی نیکی کا سارا دار و مدار بھی یزید پر ہوگا؟ کسی کے اندر ہمت ہے یہ کہنے کی؟ بولو۔ ہر شخص کا اپنا ایک وہ ہے، ہر شخص کا اپنے اعمال ہیں۔ فرعون کے گھر کے اندر حضرت آسیہ ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کفر پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر پر ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے عنایت فرما دے۔ اللہ سے دعائے توفیق نصیب فرمائے۔